کچھ اس طرح سے کہانی ہے کہ ایک بزرگ شخص بہت دن سے اسپتال میں تھے اور وہ زیادہ ہوش میں نہیں آتے تھے اور بہت زیادہ بیمار تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے پاس اب کم وقت بچا ہے اس دنیا میں۔ تو ایک دن نرس آئی، نرس نے ان سے بات کی، پاس ہی ایک لڑکا کھڑا تھا، اسے کہا کہ پیشنٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ کا بیٹا آپ سے ملنے آیا ہے، آپ آنکھیں کھولیں، آپ کا بیٹا آپ سے ملنے آیا ہے۔ تو وہ تھوڑی سی آنکھیں کھولتے، پھر آنکھیں بند کر لیتے۔ وہ نرس بار بار کہتی ہیں کہ دیکھیں آپ کا بیٹا آج ملنے آیا ہے۔ ایک بار وہ تھوڑا سا جاگتے، اور اس کے بعد جیسے ہی اس لڑکے نے ان کا ہاتھ ٹچ کیا، انہوں نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ وہ لڑکا ادھر ادھر جا نہیں پایا، بیٹھا رہا، رات بھی ہو گئی اس چکر میں۔ نرس نے آ کے اس سے کہا کہ چلو بڑی دیر سے آپ اپنے والد کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، تو اگر آپ چاہتے ہو آرام کرنا تو میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں، آپ تھوڑا سا آرام کر لو۔ اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو بیمار تھے انہوں نے اس کا ہاتھ اسی طرح تھامے رکھا مضبوطی سے۔ وقت گزر گیا، صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص چل بسے، بیمار بزرگ شخص چل بسے۔ نرس آئی اور نرس نے آ کے بڑا افسوس کیا اور لڑکے سے کہا کہ جب تمہارے والد چلے گئے بہت افسوس ہوا، بڑے دن سے یہاں تھے یہ وہ۔ لڑکے نے کہا کہ یہ کون صاحب تھے؟ تو وہ ایک دم چونک گئی، کہنے لگی تمہارے والد تھے نا؟ تو کہنے لگا نہیں، یہ میرے والد نہیں تھے، میں یہاں کھڑا تھا، لیکن آپ نے میرا انٹروڈکشن ان سے جب کرا دیا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ سے ملنے آیا ہے، اور جس طرح سے وہ کوشش کرنے لگے میرا ہاتھ تھامنے کی اور مجھے دیکھنے کی، تو میں نے کچھ کہا نہیں۔ تو کہنے لگی اس وقت بتاتے، کہنے لگا کہ میں نے کہا نہیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے دل میں کیا آرزو ہے، کیا خواہش ہے، اور شاید میں اس وقت اس جگہ پر موجود ہوں کہ میں ان کی اس خواہش یا آرزو کو پورا کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بالکل زندگی اور موت کے بیچ میں کھڑے ہیں اور دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو کئی بار اس میں بہت سارے پہلو نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی میں اس طرح کی کہانیاں سنتی ہوں، پڑھتی ہوں، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے والدین، ہم سب ہی اس ایج سے اور اس وقت سے گزرتے ہیں جب ہم خود ماں باپ بنتے ہیں، اور اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ہارڈ ورک ہے۔ اٹ از اے ریئل ہارڈ ورک۔ صرف بچے پیدا کرنا نہیں، ان کو پالنا، ان کی ضروریات، ان کی باتیں، اور جس طرح سے وہ آپ کے اپنے جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ کو ان سے محبت ہوتی ہے، اور جس طرح سے ان کی ہر اچھی بری بات آپ کو ایسے محسوس ہوتی ہے کہ ان کو خود بھی نہ محسوس ہوتی ہو۔ اور پھر عمر کے اس حصے میں جہاں اولاد ہو اور انسان بے بس ہو، اور اس اولاد کے پاس وقت نہ ہو، یا اس اولاد کے پاس اس طرح سے خدمت کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم کسی وقت بھی کسی کی مدد کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پوزیشن میں اگر ڈال دیا ہے، آج اگر میں کچھ کر سکتی ہوں، میرے سامنے کوئی شخص موجود ہے اور میرے پاس، مجھے شاید تھوڑی سی دقت ہوگی لیکن میں شاید وہ کام کر سکتی ہوں، تو میں اگر کسی کے کام آ جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ جب میں اس کی جگہ پر پہنچوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم کریں، رحم کریں۔ وہ تو ویسے ہی بہت رحیم و کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، فرمانے والا ہے۔ اس وقت شاید میرے کام بھی آسان ہو جائیں۔ تو بات یہی ہے کہ کئی بار ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس میں مجھے ہمیشہ ایک اور بات یاد آ جاتی ہے، اور آج میں کہہ دیتی ہوں کہ جب بھی میں یوزلی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر میں دیکھا کرتی تھی کہ ایک گائنی کی او پی ڈی ہوتی تھی، اور وہاں تمام عورتیں جو ہیں امید سے وہ وہاں آیا کرتی ہیں اپنے ہسبینڈس کے ساتھ، یا اکیلے، یا والدہ کے ساتھ، یا جو بھی ہے۔ ہمارے معاشرے کی ڈیٹوریشن اس طرح سے ہو گئی ہے کہ مرد حضرات بچوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، عورت اندر گئی ہے جی وہ او پی ڈی کر رہی ہے یا جو بھی ہے، تو باقی جو خواتین ہیں ان میں سے اکثر اسی کنڈیشن میں وہاں آتی ہیں، اور وہ صاحب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بچوں کو لے کر، اپنی سیٹ نہیں چھوڑتے کہ کوئی خاتون وہاں بیٹھ جائے، اور جو ایک اسپیسیفک کنڈیشن میں ہے۔ سو ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جہاں ہمیں بہت سا اجر مل سکتا ہے، جہاں ہماری انسانی اپ گریڈیشن ہو سکتی ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ان چیزوں پر کام کرنے کی اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ with time I have realized کہ آپ کو خود ہوتا ہے۔ اچھی کام آپ کوئی بھی کرتے ہیں، اچھی سوچ اگر آپ رکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ فائدہ is for your own self، اس کے بعد کسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور اچھی خبر میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ ہمیشہ جب ہم فرانس کے حوالے سے نا، ہمیں ہمیشہ تو میں نہیں کہوں گی، obviously وہاں پر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن کچھ لوگ وہاں ایسے ہیں اور کچھ خبریں وہاں سے اجاگر ہوئی ہیں جنہوں نے پچھلے سالوں میں اور پچھلے کچھ وقتوں سے مسلمانوں کو all over the world ان کے احساسات کو مجروح کیا ہے۔ وہ ہم خاکوں کی اشاعت کی بات کرتے ہیں اور گستاخی کی بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، لیکن اسی کرۂ ارض پر
جہاں پر یہ اشاعت ہو رہی ہے اور جہاں پر یہ ہیٹریڈ کا مظاہرہ ہو رہا ہے، وہیں کی ایک ماڈل کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. مرین الحمر ان کا نام ہے، پروناؤنسیشن میں شاید اوپر نیچے ہو بیکاز دے پروناؤنس اٹ ڈفرنٹلی. سو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان کی فوٹیجز یا ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کیونکہ وہ کچھ عرصے پہلے جو ہیں وہ عمرہ کرنے گئی ہیں. اور اس نے یہ کہا، اور اگر پکچر بھی ہم دکھا سکیں عمرے کے، اوکے ویڈیو ہے ہمارے پاس، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. سو عمرہ کرنے گئی اور اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے اپنی یہ میری جو چوائس ہے یا یہ جو میری جرنی ہے اس نے مجھے خوشی دی ہے، یہ میری اپنی پرسنل چوائس ہے، اور اب میں اس کنورژن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کروں گی کہ مجھے پروفیشنلی کس طرح اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے. سو اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، سب دیکھنے والا ہے، ہر شے پہ قادر ہے. کسی کو توفیق مل جائے اور ایسی توفیق مل جائے. یہ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، یہ آپ دیکھیے، اسے انجوائے کیجیے اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. أشهد اللہ أن لا الہ إله الا اللہ إلا الله اشہد وأشهد ان أن محمدا محمدا عبدہ عبده ورسولہ. ورسوله. اور کل مجھے پتہ چلا، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ کل میری ڈسکشن ہو رہی تھی اور میری بیٹی نے مجھے بتایا ایک اور یوٹیوبر ہیں جو بڑے وائرل ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اور ہی واز اے نان بلیور، اور وہ اتنی بری طریقے سے بات کرتے تھے عورتوں کے لیے اور باقی تمام چیزوں کے لیے، اسلام کے لیے بھی. انہوں نے بھی امبریس کیا ہے اسلام کو، وہ بھی کنورٹ ہو گئے ہیں. سو اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو، ایک اور کوئی پولیٹیشین ہے، کس جگہ کے ہیں میں بھول رہی ہوں، لیکن انہوں نے اللہ معاف کرے قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کی اور اس قدر گستاخی کرنے کی کوشش کی کہ میری اور آپ کی سوچ سے بالا تر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور آج وہ جس طرح سے اپنی یہ تمام چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتا ہے اور جس طرح سے بتاتا ہے کہ اس کا سفر کیسا رہا تو انسان حیران ہو جاتا ہے. تو بس ہمارا مالک ہمیں توفیق دے دے، ہمارا ہاتھ تھام لے، اور ہمیں کیا چاہیے، زندگی بھی سفل ہو گئی، آخرت بھی.